مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو ہمیشہ خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو آج ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے واہ سبحان اللہ۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک یہودی تھا اور اس کا پڑوسی ایک مسلمان تھا۔ اس مسلمان کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی بھی شخص سے ملاقات کرتا تو سب سے پہلے یہ جملہ ضرور کہا کرتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جس کسی سے بھی کلام کرتا، جس کسی سے بھی بات چیت کرتا تو سب سے پہلے اپنا یہ جملہ اس کے سامنے ضرور دہراتا تھا۔ اب یہودی تو یہودی ہے نا، وہ تو مسلمانوں کا ظاہر سی بات ہے دشمن ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ بظاہر آپ سے دوستی بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر دشمنی ضرور ہوگی۔ تو ایک دن یہودی نے سوچا کہ ہر بار اس کی زبان پر یہی جملہ رہتا ہے، کیوں نہ ایک پلان کے تحت اس کو پھنسایا جائے اور اس کو بدنام کیا جائے، اور یہ جملہ اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے اس کو اس کی زبان سے نکلنا بند کیا جائے، یعنی ایسا کارنامہ اس کے سامنے کیا جائے کہ یہ جملہ ہی بولنا بند کر دے۔ لہذا اس نے ایک پلان ایسا بنایا کہ وہ ایک سونار کے یہاں گیا اور اس سونار سے کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسی انگوٹھی بنا کر دو کہ جو پورے علاقے میں کہیں نہ ہو۔ اس سونار سے اس نے ایک انگوٹھی بنوائی اور واقعی انگوٹھی بھی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی لے کر اس مسلمان کے پاس گیا اور اس مسلمان سے کہا کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، لہذا آپ میری یہ انگوٹھی بطور امانت رکھ لیجئے، جب میں سفر سے واپس آؤں تو آپ مجھے یہ انگوٹھی میری واپس کر دینا، مجھے دے دینا۔ لہذا مسلمان نے جیسے ہی اس سے ملاقات کی تو اپنا وہی جملہ پھر دوبارہ سے دہرایا۔ اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ لہذا یہودی نے جب یہ جملہ اس مسلمان کا سنا تو دل ہی دل کے اندر یہ سوچنے لگا کہ اب میں اس کو بدنام کروں گا، اور جب یہ بدنام ہو جائے گا تو پھر اس کی زبان سے جو یہ جملہ نکلتا ہے یہ جملہ نکلنا بند ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کی انگوٹھی بطور امانت میں رکھ لیتا ہوں، جب آپ واپس آئیں تو مجھ سے وہ انگوٹھی واپس لے لینا۔ اس مسلمان نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور ایک جگہ طاق میں وہ انگوٹھی رکھ دی، لیکن یہودی بھی بھانپ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان اس انگوٹھی کو کس جگہ پر رکھے گا۔ لہذا جس جگہ پر اس مسلمان نے وہ انگوٹھی رکھی، اس یہودی نے دیکھ لیا کہ فلاں جگہ پر انگوٹھی رکھی ہے۔ دن میں مسلمان کو دے کر گیا تھا وہ انگوٹھی، لہذا رات کو وہ موقع پا کر اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور چپکے سے وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ جب وہاں سے وہ انگوٹھی اٹھا کر لایا اور رات ہی رات میں اس نے ایک کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے گہرے علاقے میں جا کر اس انگوٹھی کو ڈال دیا۔ اب دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب انگوٹھی تو میرے پاس آ گئی ہے، لہذا جب میں سفر سے واپس آؤں گا اور اس سے انگوٹھی طلب کروں گا اور یہ انگوٹھی نہ دے سکے گا تو میں خوب ہائے ہلہ مچاؤں گا، لوگوں میں اس کو بدنام کروں گا اور اس کا وہ جملہ میں چھڑوا دوں گا۔ دوسرے دن وہ سفر پر اپنے روانہ ہو گیا۔ اس نے سفر اپنا مکمل کیا، لوٹ کر آیا تو اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا اس مسلمان کے گھر گیا
اور اس مسلمان سے کہا کہ لاؤ بھائی، میں نے جو آپ کو انگوٹھی بطور امانت دی تھی وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ میں آج صبح فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے اپنے گھر سے باہر شکار کے لیے نکلا تھا، لہٰذا میں ایک موٹی مچھلی پکڑ کر لایا ہوں۔ آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا کر جائیے اور اس مچھلی کو کھا کر جائیے۔ وہ مچھلی اس نے اپنی بیوی کو دے دی تھی اور بیوی سے کہا تھا کہ لو اس کو اب بناؤ۔ اب بیوی نے جیسے ہی وہ مچھلی لی اور بنانا جب شروع کی، یعنی اس کو کاٹنا شروع کیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے پیٹ میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین چمکدار انگوٹھی نکلی۔ وہ چیخ گئی کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے میرے شوہر وفا شعار، یہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے۔ وہ مسلمان بھی دیکھ کر اس انگوٹھی کو بڑا حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ جو انگوٹھی مجھے اس یہودی نے دی تھی یہ اسی کی طرح ہے۔ پھر وہ جو اس یہودی سے انگوٹھی لی تھی اور جس جگہ پر رکھی تھی اس جگہ پر گیا اور دیکھا تو وہ انگوٹھی موجود ہی نہیں تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد اس یہودی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھائی یہ انگوٹھی آپ کی تو نہیں ہے؟ تو اس یہودی نے دیکھا اور دیکھ کر بڑا حیرت زدہ ہو گیا، چہرے کا رنگ ایک دم کالا پڑ گیا اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل چہرہ اس کا اتر گیا ہو، اور دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ انگوٹھی تو میری ہی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ اللہ تیرا شکر کہ آپ کی جو انگوٹھی میرے پاس تھی وہ آپ کی امانت آپ کو مل گئی۔ اور اس نے اپنا وہی جملہ پھر دہرایا۔ اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا وہ یہودی تو دل ہی دل کے اندر حیرت زدہ ہوا اور اس کے دل کے اندر ایک خوف سا طاری ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس مسلمان نے پوچھا کہ بھائی تیرا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اس مسلمان سے معافی طلب کی۔ لہذا مسلمان نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ اب مجھے غسل کی جگہ بتائیے، مجھے غسل کرنا ہے۔ غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو محترم ناظرین، آپ اس واقعے سے کیا سمجھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ درود شریف کی برکت اور فضیلت ایسی ہے کہ دوسرا انسان کسی بھی بڑی مصیبت میں بھی اگر پھنسنے والا ہوگا تو یقیناً درود شریف کی برکت سے بچ جائے گا۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ درود شریف کی عظمت اور فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے پروردگار ہمیں کثرت سے اپنے نبی پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔